اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے منسوب ایک نہایت سبق آموز اور حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں سچی توبہ تو دوسری طرف انسان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے، اگر نیت پاک ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا عزم ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مشکل راستوں میں بھی حفاظت کے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے آپ نے دنیاوی آسائشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ آپ کے لیے زندگی کا مقصد مال و دولت جمع کرنا، دنیاوی شہرت حاصل کرنا یا رام و سائش میں زندگی گزارنا نہیں تھا، بلکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھوک اور فاقے برداشت کیے، مشکلات کا سامنا کیا، کئی مرتبہ ایسی حالت بھی آئی جب بنیادی ضروریات میسر نہ تھیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے دل میں یہ یقین تھا کہ انسان کا اصل سہارا دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ اس کا رب ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی نسبت سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو آج بھی بہت سے لوگ عقیدت اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ وہاں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب آئیے اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر بعض روایات میں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کا ایک نوجوان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ اس نوجوان نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سفر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک ایسے قافلے سے ہوئی جس میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ نوجوان خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا، اس لیے وہ عورت اس میں دلچسپی لینے لگی۔ رفتہ رفتہ اس عورت نے نوجوان سے قربت بڑھانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن نوجوان نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ کس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ وہ خود سے کہتا رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہوں۔ اگر میں راستے میں ہی اپنے مقصد کو بھول گیا تو میری یہ توبہ کس کام کی۔ وہ عورت اپنی کوشش کرتی رہی، لیکن نوجوان نے حتی المکان اپنے آپ کو اس آزمائش سے بچائے رکھا اور سفر جاری رہا۔ پھر ایک رات ایسی جگہ قیام کرنا پڑا جہاں مسافروں کے لیے الگ الگ جگہ کا انتظام ممکن نہ تھا۔ اتفاق سے نوجوان اور وہ عورت ایک ہی کمرے میں ٹھہر گئے، جبکہ باقی سارے مسافر دوسری جگہ موجود تھے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی، خاموشی چھا گئی۔ عورت بار بار نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ نوجوان کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ ایک طرف اس کے سامنے گناہ کا راستہ تھا اور دوسری طرف وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ گھر سے نکلا تھا۔ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اسی دوران کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس نے نوجوان کو دیکھتے ہی سختی سے ڈانٹا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر اس سے کہا، اے نوجوان، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا رہے ہو، لیکن ابھی منزل تک پہنچے بھی نہیں اور راستے ہی میں اس گناہ کی طرف بڑھنے لگے جس سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ نوجوان حیران رہ گیا، اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے سوچا اور اپنے دل میں ہی کہا، اگر آج اسے اس گناہ سے بچا نہ لیا جاتا تو شاید وہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ کچھ وقت بعد وہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ ابھی حضرت کے سامنے حاضر ہی ہوا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین نے اسے دیکھا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے
کہ تم اپنے راستے میں آنے والی اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان پر حیرت طاری ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ جو واقعہ سفر کے دوران پیش آیا تھا اسے تو کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا تھا، پھر حضرت کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اس کے دل میں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے عقیدت مزید بڑھ گئی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جب انسان سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان اسے راستے میں مختلف آزمائشوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے ارادے میں مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اسی سلسلے میں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک اور عجیب واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مسواک استعمال فرمائی۔ مسواک استعمال کرنے کے بعد آپ نے اسے زمین میں گاڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مسواک وہیں سے بڑھنے لگی اور کچھ ہی عرصے میں اس میں سبزہ نمودار ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ معمولی سی لکڑی آہستہ آہستہ ایک پودے کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ پھر وہ پودا بڑھتا گیا اور اس میں شاخیں نکل آئیں۔ لوگ اس منظر کو حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن اصل حیرت اس وقت بیان کی جاتی ہے جب حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ روایت کے مطابق وہ درخت بھی آپ کی طرف مائل ہونے لگا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، یہیں ٹھہر جاؤ، مگر وہ نہ رکا۔ حضرت نے دوبارہ اسے رکنے کا حکم دیا، لیکن وہ پھر بھی آپ کے پیچھے بڑھتا رہا۔ آخرکار حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے رکنے کا حکم فرمایا۔ روایت کے مطابق اس وقت اس درخت کی جڑیں زمین سے باہر آ گئیں اور اس کی شاخیں دوبارہ زمین میں وصل ہو گئیں۔ یوں وہ درخت زمین کی طرف اس انداز میں جھک گیا جیسے کسی بزرگ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں ایک شخص نے اسی مقام پر درخت کو دیکھا اور اسی واقعے کا ذکر بھی کیا۔ محترم ناظرین، ان واقعات کا مقصد محض حیرت پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر ایک سبق پیدا کرنا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے، کل کمزور ہو سکتے ہیں۔ آج جوانی ہے، کل آخر بڑھاپا ہے۔ آج زندگی ہے، کل موت ہے۔ آج لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، کل شاید کوئی ہمیں یاد بھی نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اگر ہم نماز میں کمزور ہیں تو نماز کی پابندی شروع کریں۔ اگر ہم کسی کا حق مار بیٹھے ہیں تو اس کا حق واپس کریں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو گئی ہے تو قرآن کریم، ذکر، درود شریف اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے دل کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب نیک زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔